اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 چل رہی تھی. اس کا مفہوم ہو گیا تھا, تشریح ہو رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے, وہ مال کن لوگوں کو دو, ان فقیروں کو دو, ان لوگوں کو دو جن کو اللہ کے راستے میں گھیر لیا گیا, یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے اللہ کی جہاد کرنے کے لیے, کسی بھی کام کے لیے, اور اب وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں, کسی مجبوری میں, یا پھر یوں سمجھ لو کہ جو جہاد میں نکلے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کے جو گھر والے ہیں, اس طرح یعنی جو بھی ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو زمین میں چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک خصوصیت ہے یہ. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, کچھ ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں, جیسے ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں تو فقیر مانگنے آ جاتے ہیں, اور وہ جان ہی نہیں چھوڑتے, بندے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ کبھی کچھ نہ کچھ بول بھی دیتا ہے. اور ایسے لوگ زیادہ تر پروفیشنل ہوا کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, وہ انہیں کوئی واقعی حقیقت میں کسی چیز مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انہیں کہ بھی چاہیے, وہ ویسے ہی پروفیشنل بن چکے ہوتے ہیں. ان کا وہ کوئی کام نہیں کرتے, کوشش ہی نہیں کرتے کمانے کی کچھ بھی, بس انہیں کہتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے, ایسے بیٹھے بٹھائے لوگوں سے مانگ مونگ کے مل جاتا ہے. اپنی عزت نفس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کیا ہوتا ہے, انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی عزت بھی کوئی چیز ہے. بس ایویں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں, کوئی دے دے گا ٹھیک ہے, نہیں دے دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انہیں کوئی ایز اٹ از مسئلہ نہیں ہوتا, مجبوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ مانگنے پہ مجبور ہوں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, یہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے, سوال نہیں کرتے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور اسی ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے یہ جو سفید پوش, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سفید پوش لوگ, جو اپنی عزت کا, جنہیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, جنہیں اللہ کے علاوہ اور کسی سے مانگنا عزیز نہیں ہوتا, صرف اللہ کے آگے ہاتھ دامن پھیلاتے ہیں اور کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے. تو وہ یعنی جو پھر جاہل, یعنی جنہیں پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا, کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں, ہماری بستی میں ایسے قسم کے لوگ موجود ہیں, لیکن جنہیں نہیں پتہ, جاہل مطلب جو نا آشنا ہے, تو وہ انہیں ان کے پاک دامنی کی وجہ سے, ان کی سفید پوشی کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ تو غنی ہے, انہیں پیسے پوسے نہیں چاہیے, ان کو نہیں دینے چاہیے, کون سا مانگتے ہیں. پھر کیا بتایا, تعریف بسیماہم, تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے, ان کے چہروں پہ تنگ دستی, غربت, یہ چیزیں صاف نظر آ رہی ہوں گی, پتہ چل جائے گا. پھر ایک اور خوبی بیان کی, لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کے. اچھا, اس میں یہ نہیں کہا گیا آپ اگر لپٹ لپٹ کے نہ کرتے ہوں تو مطلب اگر ویسے لپٹ کے نہ کریں, ویسے کریں سوال تو ٹھیک ہے. یہ اصل میں لپٹ لپٹ کے سوال کرنا اس کی شدت کو بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے آتا ہے کہ بھی بچوں کو, اپنے اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو. اب اولاد کو قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے, بہت ناپسندیدہ اور کیا کہتے ہیں غلیظ کام ہے, گناہ والا کام ہے اولاد کو قتل کرنا. اور پھر اس کی شدت کو بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کی وجہ سے. یعنی تنگ دستی جو ہے نا ایک ایڈیشنل اور بات کو, شدت کو بیان کری ہے کہ ایک تو اتنا بڑا گناہ, اور وہ کس وجہ سے کر رہے ہو, صرف تنگ دستی کی وجہ سے. تو وہی یہاں پہ بیان کیا گیا کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے جڑ جڑ کے سوال نہیں کرتے, یعنی وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. اور پھر الحافہ جڑ جڑ کے زبردستی کے بھی, جیسے یہ عام پروفیشنل یہ لوگ چمٹ جاتے ہیں آ کے, نہیں جی ہم پھر ہی جائیں گے. یعنی ایک تو وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے, اور پھر وہ چمٹتے نہیں ہیں, یہ بات کی شدت کو بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابھی وہ بغیر چمڑے بھی سوال کر سکتے ہیں, نہیں, وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے اور چمٹ چمٹ کے. وما تنفقوا من خیر, اور تم جو بھی کچھ اچھا خرچ کرو گے, کوئی خیر خرچ کرو گے, فإن اللہ, پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم, جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. آیت 273 مکمل, کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.